الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله قال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه رواه أبو داود وابن ماجہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت حضرت ابو سعید خدری سے فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اونٹنی ذبح کرتے ہیں اور گائے اور بکری ذبح کرتے ہیں تو ان کے پیٹ میں بچہ پاتے ہیں، آیا اسے پھینک دیں یا کھا لیں؟ فرمایا اگر چاہو تو کھا لو، کیونکہ اس کا ذبح اس کی ماں کے ذبح کی طرح ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کو سمجھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو ہمیں معلوم یہ نہیں ہوتا کہ بھئی جب اونٹی ذبح کریں بکری یا گائے تو اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں، پھر ہم ذبح کر بیٹھتے ہیں تو بچہ جو ہے اس کے پیٹ سے زندہ نکل آتا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے اس بچے کے متعلق کہ آیا ہم وہ بچہ پھینک دیں ایسے ہی وہ مر جائے، یا ہم اسے کھا لیں، ذبح کریں؟ اس کے متعلق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا ذبح بھی ماں کی طرح ہی ہے، کیونکہ اس کی ماں حلال ہے، تم نے اسے حلال طریقے سے ذبح کیا ہے، اب چاہو تو تم اس کو کھا لو، تو چاہے تو نہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو دو اس میں علماء خیر کے قول ہیں، ایک تو اگر مرا بھی نکلتا ہے تو وہ بھی حلال ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہوتا۔ کل بھی بات ہوئی تھی کہ اگر اس کے شکم میں بچہ دانی میں جو پانی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں پانی کی کمی کی وجہ سے دم گھٹ کے مر گیا اور وہ مردار ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو صحیح قول ہے علماء خیر کا وہ یہی ہے، اسی پہ دل جمتا ہے، اگر پیٹ سے بچہ نکل آئے اور وہ زندہ ہو تو اس کا جو ذبح ماں کی طرح ہے۔ مراد یہ ہے کہ جیسے اس کی ماں کو ذبح کیا تھا اسی طرح شریعت مطہرہ کے تحت اسے حلق سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرو۔ اب جو ہے تمہارا دل مانتا ہے تو کھا لو، اگر دل نہیں مانتا تو اسے تم نہ کھاؤ۔ اور کوئی جانور بھی کھا سکتے ہیں تو کھاؤ تو ذبح کر کے کھاؤ، مرا ہوا اگر نکلے تو پھر نہ کھاؤ، کیونکہ اس کا ذبح بھی ماں کی طرح ہے، یعنی جیسے ماں اس کی کو ذبح کیا ہے ایسے اس کے بچے کو ذبح کر دو۔ لیکن مردار اگر نکلا ہے تو پھر نہ کھاؤ، کیونکہ اس کے حلال کا اب اعتبار نہ رہا کہ وہ پہلے مرا تھا، پہلے مرا ہوا ہی تھا، ہو سکتا ہے ذبح کرنے سے پہلے مر گیا ہو۔ یہ میں نے کل ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور خاص طور سے جو ایسے آگے قربانی اب آ رہی ہے اس میں ویسے ہوتا نہیں ہے ایسا، بہت کم کچھ چانس ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مادہ بیچنا ہی منع ہے، گائے بکری بیچنا منع ہے تاکہ ان کی نسل جو ہے وہ بڑھے۔ تو دوسری یہ ہے کہ آ جاتے ہیں یہ جو مسجدوں میں ہوتے ہیں نا، یہ بس مریل سی گائیاں لاتے ہیں جو بڑی سستی ہوتی ہیں لیکن پیسے تگڑے لیتے ہیں،
یہ معافی کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں، معافی کے ساتھ۔ گائیاں بڑی کمزور سی لیتی ہیں، جو دودھ دینے سے رہ جاتی ہیں، کھانگڑ جو ختم، اب وہ بچہ بھی جننے کے قابل نہیں رہتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو کہ جب میں عید پڑھنے گیا، پہلے تو خیر میں خود پڑھاتا تھا، اب پھر میں ایک دفعہ عید جب نہیں پڑھانا چھوڑ دیا، پڑھنے گیا، تو اتفاقاً جگہ مجھے ایسی ان کے قریب ملی جہاں گائیاں بندھی ہوئی تھیں، تو میں نے دیکھا، بہت دکھ لگا۔ پھر نہ ان کی کوئی شکل ہوتی ہے، اللہ دینے والا ہے شکل، تو نہ کوئی خوبصورتی ہوتی ہے، سوکھی ہوئی، اور تھن بھی ان کے ختم، کھیریاں ختم، یعنی ان میں کوئی ایسا جیسے یہ مریل سی ہیں، مردار سی ہیں، مرنے والی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ پھر جب تم نے پیسے تگڑے لیے ہیں، صحت مند لیے ہیں، پھر کھال بھی تمہاری جو سب کی بانٹی جاتی ہے، سرا بھی تمہارا، کلیجی بھی تمہاری، پائے بھی تم رکھ لیتے ہو، بیچتے ہو، حیا کرو، دین فروشی تو کرتے ہی ہو، ایسے کاموں جہاں سے ہاتھ پڑا، سم تھنگ مور لیا کو جو، سم تھنگ مور لیا کو جو۔ میں اور ادھر چلا گیا، معافی کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ تو جانور کے پیٹ سے ایسے جو جانور مولانا حضرات لاتے ہیں، مدرسے لاتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا، گھروں کے عموماً وہ ہوتے ہیں جو اب اس سے وہ عاجز ہو چکے ہوتے ہیں، بیچتے ہیں، تو عید میں ان کو تھوڑی سی قیمت زیادہ مل جاتی ہے مالک کو، تو ان کے پیٹوں میں سے اکثر بچے نکل آتے ہیں۔ ویسے جو منڈی میں بکتے ہیں صحیح جو جانور ہوتا ہے، وہ بڑا چیک رکھتے ہیں اس جانور کو، ایک ایک پالا ہوتا ہے، دھیان رکھتے ہیں اس پہ، یہ پریگننٹ تو نہیں ہے۔ بہرحال ایک یہ ٹاپک ہے، بات کر دی، اللہ معاف فرمائے مجھے بھی، ہمیں اللہ تعالیٰ رزق صحیح طریقے سے ہی، صحت مند رزق صحت مند طریقے سے کھانے کی کوئی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔